یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 3 آیتیں آپ کے 4 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سے، اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں. یہ خلیفہ لفظ تو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا، لیکن بہت سوال اس کے اندر ہیں. یہ آگے اور رکوع کے اندر اور بڑھتے جائیں گے، بڑا مشکل رکوع ہے. اللہ نے اپنا خلیفہ فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتے بولے یہ تو بڑی خوریدی کرے گا، اسے بنائیں گے آپ، بڑا فساد بھی مچائے گا. تو یہ فرشتوں نے سوال کیا ہی کیوں؟ فرشتوں کو پتہ کیسے چلا؟ ابھی انسان آیا تو تھا نہیں. پہلے سیمپل میں کچھ انسان بھیجے جاتے، وہ بڑا گڑبڑ کرتے ہیں یہاں پر، تو کہتے ہیں اور مت بھیجیے گا، یہ تو بہت خوریزی کرے گا. ابھی انسان تھا نہیں، سیمپل دیکھا نہیں تھا، انہیں پتہ کیسے چلا؟ کوئی غیب کا علم ہے فرشتوں کے پاس؟ یہ نسل ابھی آئی نہیں تھی، کہا ابھی مجھے لانا ہے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی خوریزی، بڑا خون بہائے گا، یہ بڑا فساد برپا کرے گا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میرے علم میں جو کچھ ہے تم جانتے نہیں. اب اس کے بعد یہ کیا کہ حضرت آدم کو پیدا کر دیا، بنایا، وجود میں لے آئے، اور پھر آدم کو تمام نام سکھا دیے، سارے ناموں کا علم دے دیا، وہ جو کچھ بھی ہے ناموں کا علم، سارے ناموں کا علم دے دیا. فرشتوں نے کہا تم اب سناؤ یہ سب جو علم تھا یہ. انہوں نے کہا اللہ جو آپ نے بتایا ہے وہی تو جانتے ہیں، ہمیں جتنا دیا یہ تو دیا نہیں تھا علم آپ نے ہمیں. آدم سے کہا تم سناؤ، تم بتاؤ. انہوں نے سب سنا دیا، ان کو سکھا دیے تھے نا. تو یہ کیسا مقابلہ؟ پھر مقابلہ کروایا. یہ کیسا مقابلہ؟ ایک کو سکھایا ایک کو نہیں سکھایا، دونوں کو سکھایا ہوتا، اس کے بعد کوئی مقابلہ کر لیتے. اب ان کو آدم کو سکھا دیا، فرشتوں کو بھی سکھا دیا ہوتا. فرشتوں سے کہا، انہوں نے کہا اللہ جتنا آپ نے علم دیا تھا اتنا ہی تو آتا ہے ہمیں. آدم سے کہا تم سناؤ، آدم نے سب ان کو سکھا دیا تھا، تو آدم نے سب سنا دیا. تو پھر فرمایا کہ تم سے میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ساری غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. اس کا مطلب فرشتوں نے کچھ چھپایا بھی تھا. کیا چھپا رہے تھے وہ فرشتے؟ کیا چھپائے ہوئے تھے اس وقت؟ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ تو بڑا خون بہائے گا، آپ اسے لائیں گے؟ تو جواب میں ایک دفعہ بھی تو نہیں کہا خون نہیں بہائے گا، نہیں یہ خون نہیں بہائے گا، یہ فساد نہیں کرے گا. کہا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، بس جواب نہیں دیا. تو پھر ٹیسٹ کے یہ جو مقابلہ کی، یہ کمپٹیشن کیوں رکھا تھا؟ بھائی جواب نہیں دیا، اب ایک کمپٹیشن رکھ دیا، تو اس کا مطلب اس کمپٹیشن سے ثابت ہو جائے گا. ابھی ہوا جاتا ہے، اس کمپٹیشن سے بھی ثابت نہیں ہو رہا کہیں سے. یہ جو رکھ دیا سامنے، ایک تو یہ ان ایکول کمپٹیشن تھا، ایک کو سکھا دیا تھا ایک کو نہیں سکھایا تھا، اور دوسرے یہ کہ پھر اس کمپٹیشن سے بھی یہ جواب نہیں مل رہا کہ انسان خون نہیں بہائے گا یا بہائے گا، فساد کرے گا یا نہیں کرے گا، اس سے بھی جواب نہیں ملا کچھ. تو ان کی بات کا جیسا ہے جیسے جواب ہی نہیں دیا ہو. حالانکہ اس کے بعد اسی کے جواب میں ایک طریقے سے کمپٹیشن آرگنائز کیا تھا، اس کمپٹیشن سے بھی جواب نہیں ملا. یہاں تک رکو میں، ابھی آگے اور آئیں گے، ابھی تو پورا وہ پھر قصہ ابلیس چلے گا آگے. اس رکو میں یہ 4 آیتیں تھیں آدم کی کریشن تک، آدم کی تخلیق تک. یہاں تک بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اسے کو لے کر، اب شروع سے پھر چل رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہارے رب فرشتوں سے کہا کہ مجھے زمین میں ایک بعد میں آنے والا آگے ایک نسل بنانی ہے. اب خلیفہ کا لفظ میں سمجھا چکا آپ لوگوں کو. ایک اور ابھی اس سے پہلے کون تھا زمین میں؟ انسانوں کا خلیفہ ہے. ایک تو انہیں کہہ سکتے ہیں جو یہاں پر زمین پر جب پہلے آگ ہی آگ تھی، پھر زمین بڑے عرصے میں ٹھنڈی ہوئی، تب بھی کوئی مخلوق یہاں پر تھی. وہ مخلوق تھی جسے آگ سے پیدا کیا تھا، وہ یہاں رہتے، وہ زمین پر. یہ ہماری بہت سی روایات کے اندر ہے. بلکہ قرآن نے بھی ایک دفعہ کہا کہ جنوں کو ہم نے انسان سے پہلے پیدا کیا، یہ قرآن نے کہا ایک جگہ. تو وہ تھے زمین کے اوپر. انسان اس کے بعد آ رہا ہے. ان کو بھی اختیار ملا ہوا تھا، چوائس ملی ہوئی تھی اچھے برے کی جو ملی ہوئی تھی. تو انہوں نے یہاں پر خوریدی بھی کی، انہوں نے یہاں فساد بھی مچایا. اب ایک نئی نسل آ رہی ہے اس کے بعد آنے والی، تو فرشتوں نے اس پہ کہا کہ اب یہ آپ لا رہے ہیں، پھر آگے یہ بھی بہت فساد کرے گا. اور ایک اور بات ہے، انسان سے پہلے یہ تو نظر نہیں آنے والی بات ہے، ہم نے ایک اندازہ لگایا
کہ جنات تھے یہاں پر. ایک جگہ چونکہ یہ بھی کہا گیا کہ جنات انسانوں سے پہلے سے تھے, زمین پر تھے نہیں تھے, مان لیں کہ تھے. تو یہ ایک اندازے ہیں, بہت سے مفسرین نے اس کو رکھا ہے. لیکن ایک اور زیادہ آبویس بات ہے, کلیئر کٹ, بالکل صاف سب کے سامنے, زمین پر پہلے نان لیونگ تھنگس تھی, بے جان چیزیں تھیں زمین پر. آگ تھی, پھر پہاڑ, پانی, یہ سب چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد پھر جاندار چیزیں شروع ہوئیں, پیڑ پودے, نباتات, ویجیٹیشن, ویجیٹیبل کنگڈم, ونسپتی پریوار, بہت عرصے تک, کروڑوں سال تک ہی چلتا رہا, پنپتا رہا. پھر جانور شروع ہوئے, پھر وہ جانور کروڑوں سال تک چلتے رہے, پھر انسان آیا ہے. تو زمین پر انسان سے پہلے پیڑ پودے تھے, پھر اس کے بعد جانور تھے. کروڑوں سال تک خالی تھے, پھر اس کے بعد جانور جو کروڑوں سال تک چلے. اس سے پہلے بے جان چیزیں تھیں. تو یہ جو تخلیق کا پروسیس چل رہا ہے کریشن کا, اس میں بھی ایک ارتقا تھا, ایک وکاس تھا. شروع میں جو چیزیں تھیں ایسا تھا ان کی کوئی چوائس نہیں. یہ سورج, چاند, سیارے, ستارے, سارے پہاڑ, دریا, ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں, اللہ نے جیسے رکھا ویسے چلنا ہے. اس کے بعد پیڑ پودے آئے, وہاں ہلکی سی چوائس آ رہی ہے, اختیار آ رہا ہے ہلکا سا. جان شروع ہوئی, جان کے ساتھ ہلکا سا اختیار آ رہا ہے, بہت ہلکا سا ہے, ذرا دور سے تو نہیں. قریب آتا ہے تو بعض وہ شکاری بھی بعض پودے ہوتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں کسی چھوٹے موٹے پتنگوں کو, اور وہ چپک جاتے ہیں ان میں, اور ان کا جو غذا ان سے حاصل کر لیتے ہیں, ایسا کہ جیسے انہیں کھا جاتے ہوں. بعض بیلیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے پیڑ پہ لگ جاتی ہیں, اور اس کا سب جتنی ڈائٹ ہے وہ اسی سے لے لیتی ہیں, دوسرے سے لے لیتی ہیں ساری. تو ابھی ایک ہلکا سا ایک چوائس آ رہی ہے, ہلکا سا ایک اختیار سا نظر آ رہا ہے. تو جہاں کہیں کہیں ایسا ہے بھی, وہ تو ایک جگہ فکس ہے, چل پھر نہیں سکتے. لیکن ایک جگہ فکس ہوتے ہوئے بعض جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی گڑبڑ وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے کہ جیسے دوسرے کو کسی کو کھا گئے. اب اس سے زیادہ ایک اختیار والی مخلوق آئی, جانور. تو اس زمین کروڑوں سال تک رہے زمین پر, ابھی انسان نہیں تھا. تو اب یہ دیکھا گیا کہ وہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. جب شیر کو بھوک لگی تو اس نے بکری کھا لی, پکڑ کے ہرن کو پکڑ کے چیر پھاڑ کے کھا گیا. بھوک لگی تو کھا لیا اسے. بھیڑیے نے اور چھوٹے جانوروں کو, مرغیاں ان کو پکڑ کر, جو اور اپنے سے چھوٹے جانور پکڑ کے وہ کھا گیا. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل گئی. تو یہاں پر یہ تھا کہ جس کے پاس پاور زیادہ تھی وہ دوسروں کو, جب اس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ دوسروں کو ختم کر دیتا تھا, جب اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. یہ کچھ پاور آ گئی تھی, کچھ اختیار آ گیا تھا پیڑ پودوں کے مقابلے میں جانوروں میں زیادہ. اب اگلی نسل آنے والی, اللہ نے کہا اب میں ایک اور لانے والا ہوں, نیکسٹ ان لائن اب میں لانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اب فرشتے ہی دیکھ رہے ہیں ایک ارتقاء کا, ایک ایوولوشن, ایک وکاس کا پروسیس چل رہا ہے. اگلی ہر نسل پہلے سے زیادہ اختیار کے ساتھ میں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نیکسٹ جو آئے گا اس کو اور زیادہ پاورز ملیں گی. تو انہوں نے کہا کہ اب اور زیادہ اس کے بھی آگے آپ اور پاورز دیں گے تو یہ تو بہت خون بہائے گا, یہ بہت فساد کرے گا. اس سے پہلے یہ جانور بھی یہ کر رہے تھے, لیکن اب اس سے زیادہ پاور کے ساتھ بھیج رہے ہیں آپ, اس سے زیادہ اختیار کے ساتھ میں. یہ پروسیس تو دیکھ رہے ہیں کہ ارتقاء کا چل رہا ہے, وکاس کا, ایوولوشن کا. جو آ رہی ہے اگلی ہر نیکسٹ جو نئی اسپیسی یا نئی ایک قسم آ رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, پہلے سے زیادہ اختیار اور پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ آ رہی ہے. تو اب یہ کہا کہ یہ تو اب اس سے نیکسٹ آپ لائیں گے تو یہ تو بہت یہاں پر یہ ایسا کرے گا. تو فرشتوں نے اپنی طرف سے, یعنی یہ جو تھا انہوں نے پچھلے کی بنیاد پر اندازہ لگایا تھا, یہ نہیں تھا کوئی غیب کا علم رکھتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, آپ اسے لائیں گے جو یہاں فساد کرے گا, یعنی اب اگلی نسل لائیں گے اور زیادہ پاور کے ساتھ میں, خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب ایک ہی جملہ تو آیا بیچ میں ان کے ٹیسٹ سے پہلے, پھر اللہ نے بات کو ٹیسٹ رکھ لیا, کہا تم نہیں جانتے, اب ایک ٹیسٹ رکھ دیا. اس جملے میں ہے کچھ جہاں کچھ چھپایا بھی تھا, انہوں نے بات کو کہا اللہ نے تم جو کچھ تمہارے چھپا رکھا ہے اسے بھی میں جانتا ہوں. ظاہر تو یہ کیا تھا, کہا جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں, جو چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں. تو ظاہر تو یہ کیا تھا, کلیئر ہے. انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آپ کی حمد کائنات کے اندر ہو, آپ کا تقدس, آپ کی پاکی کائنات کے اندر پھیل جائے, اس کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں, ہر وقت ہم کرتے ہی رہتے ہیں. کہا تم نہیں جانتے, اس میں کچھ چھپایا بھی ہے انہوں نے, کچھ ہے ایسی چیز
کہ جس پہ یہ کہا کہ تم نے جو کچھ چھپایا تھا وہ بھی جانتا ہوں. اس پر اگر آپ غور کریں تو احساس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ یہ محسوس انہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں تو اختیار کے ساتھ نہیں رکھا گیا ہے، جو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہم کر ڈالتے ہیں، چوائس نہیں ہوتی ہمارے پاس کوئی. اب یہ اور ایک بار ہلکی سی چوائس آ گئی، اب اور اختیار کی ایک مخلوق آتی چلی جا رہی ہے آگے. تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اسٹیٹس ہمیں ملتا ہے. یہ جو آگے ٹیسٹ رکھا تھا اس سے میچ ہو رہی ہے بات اصل، اس لیے یہ بات ہے. اسے سمجھ لیجئے گا کہ فرشتوں کے دل میں تمنائیں تو ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، لیونگ بینگ ہیں. ہر زندہ کوئی ایسا ہی نہیں جس میں خواہشات اور تمنا نہیں ہوتی. نافرمانی کرنے کا مادہ نہیں ہوتا، کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر وہ چیز رکھی نہیں گئی کہ سوچ بھی سکے نافرمانی کے بارے میں. تو وہ ڈس اوبے نہیں کرتے، خواہش ہوتی ہے، اللہ نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ان کا دل تڑپتا ہے، جو کچھ بھی ہوتی ہے. تو خواہشات ہے، نافرمانی نہیں ہے. نافرمانی کا ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں جس سے کر سکے نافرمانی. تو یہ کہیں خواہش بیچ میں آئی کہ یہ ہمیں ملتا اسٹیٹس، کوئی اسٹیٹس آ رہا ہے آگے، جو یہ اسٹیٹس ابھی تک بھی ہمارے پاس نہیں تھا. کہا نہیں انہوں نے زبان سے، فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کا مطلب اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ میری کیا حکمتیں ہیں کہ تمہیں نہیں کیا، تمہیں نہیں لایا جا سکتا اس اسٹیٹس کے لیے، یہ مجھے معلوم ہے. بس اتنی بات کہی تھی، آگے پھر ٹیسٹ رکھ دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام نام سکھائے. نام کیا؟ اسم کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. ناؤن کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، بہت سی قسمیں ہوتی ہیں ناؤن کی. آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا، اس میں صفت بھی ہوتا ہے. اس میں یعنی نام اپنی ساری پراپرٹیز کے ساتھ میں، اپنی ساری صفات کے ساتھ میں، تب وہ نام کا علم پورا ہوا کسی نام کا. تو اب کوئی بھی چیز ہے، لوہا اگر ہوا، کوئی لوہا ہے تو لوہا کا آئرن کی ساری پراپرٹیز کے، کتنے ٹیمپریچر کے اوپر میلٹ ہوتا ہے، کتنے پہ گیس بن جاتا ہے، کتنی ہارڈنس ہوگی، کون سا آئرن سافٹ ہوتا ہے، کتنے اس کے اوپر کیا کتنے پریشر اور ٹیمپریچر کے ساتھ میں سے اسٹیل بنایا جا سکے گا، یہ کہاں سے لایا جائے گا، زمین میں سے کیسے نکالا جائے گا. یہ تو آئرن کی ساری ڈیٹیل جتنی ہے اس کی ساری صفات کے ساتھ میں اگر بتا دیں تو یہ آئرن کا پورا علم ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو ساری چیزوں کی صفات، سارے جتنی چیزیں ہونی تھی یہاں پر، ان سب چیزوں کی معلومات ٹوٹل دے دی. یہ جانتے کیا ہے؟ اگر جتنی چیزیں یہاں پر ہیں ہمارے سامنے، ان سب کے ناموں کی ساری پراپرٹیز اگر بتا دی جائے تو یہ تو کمپلیٹ علم ہے، ٹوٹل سائنس، سب کچھ بھی نہیں بچا. یعنی قیامت تک انسان کو جتنا علم حاصل کرنا تھا وہ انسان پہلے انسان میں رکھ دیا. اب سکھایا بیٹھ کر روز پڑھا تھوڑے رہے لگاتار، یہ پہلے انسان میں رکھ دیا. قیامت تک جتنا علم آنا ہے انسان کو وہ سب پہلے انسان میں رکھ دیا گیا تھا. وہ سب آپ سب کو ٹرانسفر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک قیامت تک کا پورا علم لے کر آتا ہے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ کے اس پورشن میں ہے جہاں سے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا نکل کر، شعوری دماغ میں نہیں آتا، وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ کے اندر ہے کسی جگہ. پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب غور و فکر غور کے ساتھ میں دیکھا تو اچانک ایک نیا پروسیس، ایک نیا عمل، ایک نیا اصول دریافت ہو گیا. نیا دریافت نہیں ہوتا، وہ وہیں سے نکل کر آتا ہے. تھا آبزرویشن اور مشاہدہ جو ہے وہ اس علم کو وہاں سے نکال کر باہر لے آتا ہے. کہتے ہیں ایک نئی ایجاد کر دی، ایک نئی ڈسکوری کر دی. ایسے یہ علم پھیلتا سامنے آتا چلا جا رہا ہے اندر سے نکل کر. ابھی سائنٹسٹ کہتے ہیں انسان کے مائنڈ کا ارتقاء یا انسان کے دماغ کا ڈیولپمنٹ ابھی 15% ہوا ہے، 85% ڈیولپمنٹ باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 15% چیزیں کھلی ہیں انسان پر. قیامت تک جتنی یہ جانے گا اس کی فضول تو رکھا نہیں ہے، سب کھلنی ہے. وہ 15% ڈیولپمنٹ کا مطلب 85% اور ہونا ہے، ورنہ نہیں بنایا جاتا اتنا. کچھ بھی ایکسٹرا نہیں اللہ نے رکھا. تو اس کا مطلب جتنا علم ابھی تک آیا ہے، ابھی جتنا انسان کو ملنا ہے اس کا 15% اس کو ملا ہے، ابھی 85% اور ملنا ہے اسے آگے. وہی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے سارا. آپ کے بھی پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس میں، اور ہر ایک سے ایک دوسرے میں آگے نسل تک منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ زیادہ غور و فکر کرنے والے، زیادہ سوچنے والوں کے سامنے وہ جب وہ کوئی خاص عمل پروسیس آتا ہے
تو وہ فوراً وہاں سے ان کے جب وہ غور کرتے ہیں تو وہاں سے نکل کر وہ باہر آ جاتا ہے ان کے یہ تو یہ تھا. اسے ایجاد کہتے ہیں, اسے ڈسکوری کہتے ہیں, اسے انوینشن کہتے ہیں. آدم کو کمپلیٹ علم دے دیا, انسان کو جتنا علم ملنا تھا وہ انسان کو دے دیا, پہلے انسان کو دے دیا, وہ سب سکھا دیا. اب اس کے بعد فرشتوں سے کہا تم یہ سارے علم ہیں, زمین پر رہنے کے لیے زمین سے متعلق سب علم چاہیے. زمین پر جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کو تمہارے پاس بھی ہے یا نہیں ہے یہ سارے علم؟ تو یہ نہیں تھا کہ یہ بیٹھ کر سکھایا تھا اور فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا. یہ انسان کو جو بنایا تو انسان میں رکھ دیے وہ سارے علوم جو قیامت تک کے ہیں انسان کی ضرورت اس زمین سے متعلق جتنے تھے. فرشتوں کے ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہیں, کوئی پانی کا فرشتہ ہے, کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے, کوئی کسی اور ڈیوٹی پر ہے. ان کو بس اس سیکشن کے علم دیے گئے ان ڈپارٹمنٹس کے, یہ سارے علم ہر فرشتے کو نہیں ہیں. تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اسے جانتے ہو, یہ جو کہا نا کہ ان کو سکھا دیے, ان سے کہا تم سناؤ. تو انسان کو جو پیدا کیا تو انسان میں وہ سارے علوم رکھے تھے اللہ نے. فرشتوں سے کہا تمہارے پاس یہ نہیں ہے سارے, اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے. تو زمین پر جسے بھیجنا تھا اسے زمین کی چیزوں سے متعلق سارے علم کا ہونا ضروری تھا. تو وہ اس نے کہا ہم نے اسے بنایا, اسے رکھا, اس سے نہ کوئی سپیریئر ہوتا ہے نہ انفیریئر ہوتا ہے. وہ بات الگ, سجدے والی یہ سب ابھی بات کو آئیں گی. اب دیکھیے دو پیپر ہیں کاغذ. ایک پیپر ہے بہت امپورٹڈ کرومو آرٹ پیپر, بڑا چکنا, بہت ذرا تھک, موٹا سا, زبردست اس کے اوپر پرنٹنگ آتی ہے تو ایک جان پڑ جاتی ہے جیسے زندہ کوئی چیز اس کے اوپر پرنٹ ہو گئی, کلرفل پرنٹنگ. ایک وہ ہوتا ہے سوختہ جاذب بلاٹنگ پیپر, انک گر گئی یہاں رکھا سکھا دیا, بڑا سستا سا ہوتا ہے. پوری شیٹ جو ہے وہ 5 روپے کی مل جاتی ہے, بڑی سی شیٹ. 5 تو اب روپے کی ہو گئی تو 10 پیسے کا ملتا تھا. تو اسے سکھا لیا, یہاں گر گئی. قیمتی کون سا ان میں سے؟ وہ ہے نا کرومو آرٹ پیپر. جب انک گر جائے ذرا اس کو رکھ کے دیکھیے, اس پہ سب پھیل جائے گی دور تک, نہیں سکھا سکتا. اس کو جب بنایا گیا تھا, اس کو جس مقصد سے بنایا گیا تھا, تو اس کے اجزائے ترکیبی, اس کے کنٹینٹس, اس کے سارے ایسے سیٹ کیے گئے تھے کہ وہ انک نہیں سکھائے گا, اس کے لیے بنایا نہیں تھا, اس کے اوپر پرنٹنگ کی جائے گی اس لیے بنایا تھا اسے. تو اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا, اس کی چیزیں ایسے سیٹ کی گئی تھی اس پہ بہترین پرنٹنگ آ جائے. وہ بلاٹنگ پیپر پر نہیں آئے گی پرنٹنگ, اس پہ ذرا چھاپ کر دیکھیے اس پہ نہیں آئے گی. اس لیے اس کے لیے نہیں کریٹ کیا تھا. جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس کو, بلاٹنگ پیپر کو, جاذب اور سوختے کو, وہ مقصد یہ پورا کر لے گا. اس لیے کہ اس کے کنٹینٹس ایسے ہی رکھے گئے تھے کہ اگر اسے گیلے پہ رکھیں گے, انک پہ ڈالیں گے, سکھا لے گا. تو جس کو جس مقصد کے لیے بناتے ہیں اس کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی, اس کے کنٹینٹس, اس کے سارے پارٹ ویسے سیٹ کیے جاتے ہیں. وہ دوسرا کام نہیں کرتا. فرشتوں کے جس مقصد کے لیے بنایا تھا ویسے ہی ان کو کریٹ شروع سے کیا گیا تھا. ان سے جو کام لینا تھا, انسان سے جو کام لینا تھا, اس میں وہ چیزیں رکھی گئی تھی پہلے ہی سے. فرشتے نہیں کر سکتے تھے, فرشتوں کا کام انسان نہیں کر سکتا. اب ان کے دل میں ایک تمنا ذرا سی جاگی تھی اگر, تو فوراً یہ بتایا کہ اچھا یہ علوم بتاؤ جو تمہیں رہنا ہے زمین پر, زمین سے متعلق ہونے کا. اللہ آپ نے تو سکھایا نہیں ہمیں. یعنی فرشتوں کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا تھا, تو ان میں یہ تھا ہی نہیں کہ ان کو سکھایا جا بھی نہیں سکتا. ایسی مخلوق اللہ بناتا کہ اس میں رکھ دیتا. اب اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. یہ جملہ جیسے آپ بھولے, سکھایا جا بھی نہیں سکتا. بھئی ایک گلاس آپ نے بنایا, ایک جگ بنایا, جگ میں زیادہ پانی بھر دیں گے, گلاس میں کم بھریں گے. اب جگ کے برابر پانی اس گلاس میں بھرا ہی نہیں جا سکتا. بھرا جا سکتا ہے لیکن بڑا بنائیں گے پہلے, تب بھرا جا سکے گا. تو جتنے کے لیے بنایا گیا بس وہی کام کرے گا. فرشتے جس کام کے لیے بنائے گئے وہ کریں گے, انسان جس کے لیے بنایا گیا وہ کرے گا. وہ یہ نہیں کر سکتا, یہ وہ نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. ان میں صلاحیت نہیں رکھی گئی. وہ تو نئے سرے سے کریٹ کیا جاتا ویسے اتنی صلاحیت کا. تو فرشتوں پہ یہ ثابت کیا, یہ جو لفظ آ گیا ہے. اب بتاؤ وہ علوم ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو کا مطلب, اگر تم سچے کیا مطلب؟ کوئی خفیہ دعویٰ تھا ان کا, اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ. وہ خریدی والی بات پہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو. دیکھیے بڑی عجیب بات, فرشتوں نے جو ظاہر کیا تھا اس کا جواب ہی نہیں دیا. ظاہر کیا کیا تھا, یہ تو بہت خون بہائے گا, اس کا جواب ہی نہیں دیا.
فرشتوں نے جو چھپایا تھا اس کا دیا ہے جواب. اس سے معلوم ہوا کہ چھپایا کیا تھا انہوں نے. جو ان کے دل میں تھا وہ جواب اس کا آیا ہے. جو ظاہر کیا تھا اس کو نہیں بتایا, وہ تو اس سے آیا ہے کہ اس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہوگا خون بہائے گا. انسان نے کیا فساد, انسان نے بہایا خون, اسے منع بھی نہیں کیا کہ انسان نہیں کرے گا, لیکن جو ان کے دل میں تھی اصل اس کے لیے اس کو کلیئر کر دیا. کہا اگر تم سچے ہو تو ذرا ان سارے علوم کا بیان کرو. تو انہوں نے کہا اللہ جتنا آپ نے سکھایا تھا وہی تو جانتے ہیں, انک انت العلیم الحکیم, سارا علم آپ کے پاس, ساری حکمت, آپ ہی حکیم ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کتنا آپ نے ہمارے اندر رکھا ہے, اس سے زیادہ تو ہم نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ آدم تم, تو آدم نے وہ سارے علوم جو زمین سے متعلق تمام چیزوں کے تھے, وہ چونکہ آدم کے اندر رکھا تھا, آپ سب میں بھی رکھا ہے. اس وقت یہاں جب نہیں آئے تھے زمین پر تب وہ ان کے سامنے تھے علوم, اور پھر انسان کے انکانشیس مائنڈ میں رکھنے کے بعد, انسان کے لاشعور میں رکھنے کے بعد بھیج دیا زمین پر. اب انسان کو نہیں معلوم, پہلا انسان زمین پر آیا, اس کا علم ایسا ہے کہ اپنے بھائی کو مار دیا ایک نے, حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا, اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا لاش کا کیا کروں. یہاں سے شروع کیا, اس لیے کہ سارے علوم پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب ایک کوے کو دیکھا کہ وہ کھود رہا ہے زمین کو, انہوں نے کہا اچھا زمین کھود کے دبایا جا سکتا ہے, تو علم نکل کے اترا باہر آیا جتنا اس کے پاس تھا. ایسے انسان نے مشاہدے سے, آبزرویشن سے سیکھنا شروع کیا کائنات سے. وہ علم تو تھا اس کے پاس, وہ علم پیچھے سے نکل نکل کے شعوری طور پر سامنے آتا چلا گیا ہے, آتا چلا جائے گا. ابھی 85% اور آئے گا جتنا آیا ہے اب تک. انسان سے کہا, انسان نے سب بیان کر دیا کہ کن کن چیزوں کیا کیا ہے. اب فرشتوں سے کہا کہ کیا, قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, تم تو جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کی سب چھپی ہوئی باتیں بھی میں جانتا ہوں, کیا حکمتیں میں جانتا ہوں, کس لیے پیدا کیا ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, اور جو تم نے چھپایا وہ بھی جانتا ہوں, جو تم نے ظاہر کرتے وہ بھی جانتا ہوں. کہ اور تمہیں بتا دیا کہ تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اس کا اپنا ایک مقصد ہے, اسے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کا اپنا ایک مقصد ہے, اس کی صلاحیتیں اس میں رکھی تھی, تمہاری صلاحیتیں تمہارے اندر رکھی تھی جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا. تو ہم اب آیت نمبر 33 تک پہنچے, سورہ بقرہ کی 33 تک, اور اس کے بعد پھر اسی سیکوینس کا ایک بہت اہم حصہ شروع ہو رہا ہے آگے, وہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے. وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر فرشتوں کا سجدہ, جنت میں رہنا, شیطان کا جانا, سب بڑے اہم حصے ہیں, اور وہ سب کے اندر کچھ سوالات ہیں, ایسے سوالات جو لاجیکلی سب سمجھ میں ہمارے آنے چاہیے. تو انشاءاللہ پھر آیت نمبر 34 سے پھر شروع کریں گے آئندہ سیٹرڈے زندگی رہی. سبحان ربک رب العزت.